بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آخری پارہ جو تراویح میں تلاوت کیا گیا وہ 30واں پارہ ہے۔ اس کو عمہ کا پارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جو پہلی صورت ہے اس کا نام ہے سورہ نبا، سورۃ النبا۔ نبا عربی زبان میں خبر کو اور واقعے کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس صورت کے آغاز سے ہی قیامت کے احوال کے بارے میں، قیامت کی تفصیلات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس لیے اسے سورہ نبا کہا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، ایک زبردست واقعے کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں۔ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، کہ یہ لوگ خود اس کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز خبردار انہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، پھر دوبارہ خبردار انہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ اپنے انعامات کو ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو میخیں۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو زمین ڈول رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں زمین پہ گاڑ دیا۔ یہ پہاڑ جتنے اوپر نظر آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اندر ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے، کیلیں بنایا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت، ہر چیز میں اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو سباتن، تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ نیند کیسی زبردست چیز اللہ نے بنائی، کتنی بڑی اللہ کی نعمت کہ انسان کی تھکن ہوتی ہے، انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے۔ جیسے ہی نیند لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیند کے ذریعے سے اس کی تھکاوٹ کو، ذہنی تھکاوٹ کو بھی اور جسمانی تھکاوٹ کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ عجیب اللہ کی قدرت۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردے کا سبب بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت قرار دیا۔ یعنی روزی حاصل کرنے کا جو وقت ہے وہ نہار ہے، دن کا وقت ہے۔ جتنا صبح آپ روزی کا کام شروع کریں گے اتنے ہی آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اور رات جو ہے وہ آرام کے لیے، دن کام کے لیے۔ ہمارے الٹا ہو گیا، آدھا دن گزر جاتا ہے اور پھر 2 بجے کام شروع ہوتا ہے اور پھر رات دیر تک کام رہتا ہے۔ تو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ایک برکت کا نظام ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کے صبح سویرے کے وقت میں برکت عطا فرمائیے۔ تو یہ جو صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے نا، فجر کے بعد کا، اور ارلی مارننگ جو وقت ہے، یہ اس میں کام بھی جلدی ہوتے ہیں، کم وقت میں زیادہ کام ہوتے ہیں، زیادہ برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے کاروبار، دکان، ملازمت، ان سب چیزوں کا آغاز وہ صبح کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت قرار دیا۔ تو یہ ساری اللہ کی تعریف ہے۔ اور پھر آخر میں دوبارہ قیامت کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطار بنا کے صف کی شکل میں کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اور کوئی بول نہیں سکے گا، گفتگو نہیں کر سکے گا مگر وہ کہ جسے خدائے رحمان اجازت دے۔ وقال صوابا، اور وہ ٹھیک ٹھیک بولے گا۔ اس دن کوئی 2 نمبری نہیں کر سکتا، کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک ٹھیک بولے گا۔ اور آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا، جو کافر اور جو منکر ہیں، اللہ فرماتے ہیں یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہر شخص دیکھ لے گا ما قدمت یداہ، جو اعمال اس نے آگے بھیجے، جو اس کے ہاتھوں نے آگے اعمال بھیجے انہیں دیکھ لے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر یہ کہیں گے یا لیتنی کونت ترابا، کافر یہ کہے گا ایک کاش کہ آج کے دن کے آنے سے پہلے میں مٹی ہو چکا ہوتا، میں ختم ہو چکا ہوتا، مجھے دوبارہ کیوں زندہ کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عدل کرنے والے ہیں، ایسے انصاف فرمانے والے ہیں کہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں میں بھی انصاف فرمائیں گے۔
اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہاں دونوں بکریوں کو زندہ فرمائیں گے، اور جو بے سینگ ہوگی اس کو سینگ عطا فرمائیں گے اور اس کو کہیں گے اپنا بدلہ لے لے، اور وہ اپنے سینگ سے بدلہ لے لے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مٹی کر دیں گے۔ ان کے لیے کوئی جنت بھی نہیں ہے، کوئی دوزخ بھی نہیں ہے، لیکن انصاف ان کے لیے بھی۔ اللہ کی ذات ایسی انصاف کرنے والی ذات ہے، انصاف ان کے لیے بھی۔ تو جب ایسا ہوگا کہ جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، انصاف دلا کر مٹی کر دیا جائے گا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت کے اعتبار سے ہے کہ کافر وہاں یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ آج ہمیں بھی جانوروں کی طرح مٹی کر دیا جاتا، اور آگے کے جو مراحل ہیں اور جہنم ہے اور پکڑ ہے اور مواخذہ ہے اس سے ہم بچ جاتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ نازعات ہے، اس کے شروع میں اللہ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں اور نافرمانوں کی روح سختی سے نکالتے ہیں، والناشطات نشطا، اور مومنین کی روح کی جو گرہ ہے اس کو نرمی سے کھولتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کی روح سختی سے قبض کی جاتی ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کی روح آسانی سے، جس طرح گرہ کھولی جاتی ہے اس طرح ان کی روح آسانی سے نکال لی جاتی ہے۔ اس کے اندر بھی قیامت کا بیان ہے، قیامت کی ہولناکیاں، اور پھر فرعون کا، اور فرعون کی کے جو بڑے بڑے بول تھے ان کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون نے یہ کہا، فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا، نعوذ باللہ تمہارا سب سے اعلیٰ پروردگار میں ہی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات بولی، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ نے پکڑ لیا اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ نے عبرت کا اس کو نشان بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو طرح کے لوگوں کا بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَى، وہ شخص کے جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ایک گروہ۔ اور دوسرا گروہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو کوئی ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے اس نے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے گروہ میں ہمارا شمار فرما دے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیں، اور اپنے اپنے نفوس کو، اپنے اپنے نفس کو ہم اللہ کی نافرمانیوں سے روکیں۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ عبس کے معنی پیشانی پر بل کا آنا، طبیعت پر بوجھ کا آنا۔ اس آیت کا خاص شان نزول ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دین کی بات کر رہے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ تشریف لائے، نابینا تھے۔ چونکہ نابینا تھے تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ حضور کتنی اہم کام میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور آتے کے ساتھ ہی انہوں نے بولنا شروع کر دیا، بیچ میں مداخلت شروع کر دی کہ جی مجھے فلاں چیز سکھائیں، فلاں چیز سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، اور آپ کے چہرے مبارک پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، جو ایک فطرتی چونکہ آپ کی نظر میں آپ ایک بڑا کام کر رہے تھے، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مشرکین مکہ یہ ان میں سے ایک آدمی نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں، اگر ایک ٹھیک ہو گیا تو ہزاروں لوگ ٹریک پر آ جائیں گے۔ سردار کا ایک الگ پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو حضور نے اسی کے مطابق، حضور کی طبیعت پر گرانی آ گئی، اور اس گرانی کو، ناپسندیدگی کے اظہار کو عربی زبان میں کہتے ہیں عبس۔ عبسا، حضور نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی، اور اللہ نے سورہ عبس اتاری، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بات فرمائی، یہ تعلیم دی کہ جو شخص سچی طلب سے آپ کے پاس کچھ چیز سیکھنے آیا ہے، یہ ان لوگوں سے جو سردار قسم کے لوگ ہیں اور اپنی اکڑ پھو رکھتے ہیں، یہ ان سے بہتر ہے، اور اس کو پوری توجہ دی جانی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عبس وتولا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، وتولا، اور رخ پھیر لیا۔ جب حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ آئے اور آ کے کچھ کہنا شروع کر دیا تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرما کے دوبارہ
سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے کہ میں تو ان سے دین کی بات کر رہا ہوں. عبس وتولا، منہ بنایا اور رخ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، کہ آئے ان کے پاس ایک نابینا. اور نابینا کون تھے؟ دیکھیں اللہ نے ان نابینا کا تذکرہ کیا ہے اعمی، لیکن نام ذکر نہیں کیا. اور نام احادیث میں آتا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. وما يدريك لعله يزكى، اور پیارے پیغمبر آپ کو کیا خبر شاید کہ یہ نصیحت حاصل کرے. یہ جو نابینا صحابی ہیں یہ طالب صادق ہیں. او یذکر فتنفعه الذکرى، یا نصیحت قبول کریں. لعلہ یزکا، شاید کہ وہ تزکیہ کریں، اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، یا نصیحت قبول کریں. فتنفعه الذکرى، اور نصیحت انہیں فائدہ پہنچائے. اما من استغنا، اور وہ شخص، وہ لوگ جو لاپرواہی اختیار کر رہے ہیں مشرکین مکہ، زیادہ وہ ظاہر سی بات ہے ان کا تو اسٹائل یہ تھا کہ وہ زیادہ لیفٹ نہیں کرواتے تھے، ان میں اکڑ پھو تھی. فأنت له تصدى، اور آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح وہ ہدایت پر آ جائیں. وما عليك الا يزكى، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سدھر جائیں. آپ کا کام بات پہنچانا ہے، وہ سدھرے نہ سدھرے، اگر وہ نہیں سدھرتے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. وما علیک الا یزکا، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ نہیں سدھرتے. واما من جاءک یسعى، اور وہ شخص جو آیا آپ کے پاس محنت کر کے، نابینا تھے، بڑی مشکل سے تگودو کر کے پہنچے. وهو یخشا، اور وہ دل میں اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں. فانت عنہ تلہا، اور آپ ان سے بے پرواہی برت رہے. کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، ایسا نہیں چاہیے، یہ تو قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، اب جو چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، وہ اس کی بات کو قبول کرے. پھر آگے قرآن کی صفات ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو بہت سارے لوگوں کی ادائیں پسند آتی ہیں. جیسے یہ صحابی عبداللہ بن مکتوم، ان کی ادا پسند آئی. پوری سورہ عبس انہی کے نام پر اور اسی واقعے کے اوپر اللہ نے ذکر فرما دی. اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ نے اس واقعے پر قرآن کی آیات اتار دی. قیامت کی ہولناکی بتاتے ہیں آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ جائے گی. قیامت کا ہولناک آواز جس میں سب کے کان پھٹ جائیں گے وہ آئے گی تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. دنیا میں بھائی بھائی کو مضبوط کرتا ہے نا، بھائی بھائی کے کام آتا ہے. اللہ فرما رہے قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا. وَأُمِّهِ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا. وَأَبِيهِ، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا. آج دنیا میں جس ماں سے پیار کے محبت کے دم بھرتا ہے، جس باپ سے وفاداری کے دم بھرتا ہے، جب قیامت کی چیخ آئے گی، قیامت کی کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی تو یہ بھائی سے بھی بھاگے گا، ماں سے بھی بھاگے گا، باپ سے بھی بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے بھی بھاگ جائے گا. وَبَنِي، اور تو اور اولاد سے بھی بھاگ جائے گا. انسان اولاد کو کبھی بھی کسی مشکل حال میں نہیں چھوڑتا، سب کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اولاد کو کسی مشکل حال میں انسان نہیں چھوڑ سکتا. لیکن قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ اولاد کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ ہر شخص کے لیے اس دن ایک ایسی فکر ہوگی، ایک ایسا غم ہوگا جو اسے دوسروں سے مستغنی کر دے گا. اسے دوسروں کا ہوش ہی نہیں رہے گا، کسی کا ہوش نہیں رہے گا، بس اپنی اپنی پڑی ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن چمکتے دمکتے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے ہوں گے، خوشخبریاں اور خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں بتا دے ہمارے چہرے بھی اس دن چمک رہے ہوں، تر و تازہ ہوں، خوش ہوں. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور بہت سے چہرے اس دن ایسے ہوں گے عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، جن پر خاک پڑی ہوئی ہوگی، دھول پڑی ہوئی ہوگی. تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا. أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو پکے کافر اور بدکار تھے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پہلے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے چہرے تر و تازہ ہیں، اور ان لوگوں میں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جن کے چہروں پہ غبار اور گرد پڑی ہوگی. اس کے بعد سورہ تکویر ہے. اس میں سورج
کے بے نور ہونے کا ذکر ہے، سورج کو لپیٹ دیے جانے کا ذکر ہے، چاند کے ٹوٹ پڑنے کا، یعنی قیامت کی ہولناکیاں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ تمام صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں، اور ہر آیت میں ایسی، ہر صورت میں ایسی فصاحت اور بلاغت ہے، انسان حیران ہوتا ہے۔ ایسی منظر کشی ہے کہ اس کو سن کر سمجھ کر جسم کا روا وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور خون کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو بھی لپیٹ دیا، سب چیزوں کو لپیٹا جائے گا، سورج کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے۔ آج تھوڑا سا کوئی فضا سے کوئی ٹکڑا آ جائے نا، تو کہتے ہیں شہاب ثاقب، اور جب وہ کسی جگہ گرتا ہے تو وہ گڑھے لگا دیتا ہے، دھماکے کر دیتا ہے۔ اور یہ ستارے جو سائز میں زمین سے بھی بڑے ہیں، یہ جب گریں گے کیا حال ہوگا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے کہ روئی کے گالے ہوں۔ روئی کے گالوں کو آپ نے اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ جو ہمارے یہ بچے بیٹھے نا، یہ ممی ڈیڈی، ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا۔ جو ہماری جنریشن، ان کو پتا ہے کہ جب آپ یہ جو کپاس نکلتی ہے نا، جب اس کو ڈالا جاتا ہے، اس کو دھونا جاتا ہے جس جگہ، تو وہاں نارمل آدمی جا نہیں سکتا، اندر جائے گا تو اس کو دمہ ہو جائے گا، اس کو سانس کی بیماری ہو جائے گی، الرجی ہو جائے گی۔ وہاں پر روئی کے گالے ایسے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اس چھوٹی سی دکان میں یا اس چھوٹے سے کمرے میں۔ دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے، پرانے لوگوں نے، یا جو ہماری جنریشن، نئی جنریشن کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ وہ چلائے جائیں گے اور ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں۔ کیسا دیو ہیکل پہاڑ ہوتا ہے، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی عربوں کے ہاں وہ اونٹنی جو حاملہ ہوتی تھی وہ ایک قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، اللہ فرما رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ سمندروں میں طغیانی آ جائے گی، یہ بھی مراد ہے کہ سمندروں میں اللہ آگ لگا دیں گے، یہ سارا پانی ایندھن بن جائے گا، جس طرح پیٹرول بھڑکتا ہے سارا سمندر بھڑک جائے گا۔ تو یہ ساری جو ہے وہ قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں۔ پھر اس میں حضور کا تذکرہ ہے آگے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور اے مکہ والو، تمہارے ساتھ رہنے والے یہ جو ساتھی ہیں، تمہارے صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجنون نہیں ہیں، یہ دیوانے نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے، اس میں بھی یہی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ البتہ ایک آیت تھوڑی دلچسپ ہے، آیت نمبر 6، اس میں اللہ انسان کو مخاطب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا اپنے رب کریم سے، ایسے رب سے جو بڑا کرم والا ہے۔ کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں انسان کو، کتنے پیار سے، ناز سے، نخروں سے، لاڈ کر کے اللہ سمجھا رہے ہیں۔ اے انسان، ما غرکا، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، بربکا، اپنے رب سے۔ کیسا رب؟ الکریم، جو بڑے کرم والا ہے۔ اس کرم والے رب سے بھی کوئی غافل ہو سکتا ہے؟ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ رب کیسا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، سارے اعضاء ٹھیک ٹھیک بنائے۔ انسان کا جسم نا ایک بہترین بیلنس میں ہے، بہترین بیلنس ہے، ایسا بیلنس ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے اور وہ ہڈی دوبارہ جڑ بھی جائے، وہ بیلنس دوبارہ نہیں آتا، وہ بیلنس دوبارہ نہیں آتا۔ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چل رہے ہیں نا یہ صاحب، تو ان کی کوئی چیز ڈس بیلنس ہے۔ دنیا کے سارے آرتھوپیڈک مل کر بھی اس توازن کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہاتھ اللہ نے کیسا زبردست بنایا، انگلیاں کیسی بنائیں، دونوں ہاتھ اللہ نے برابر بنائے، دونوں پیر اللہ نے برابر بنائے، ایک پیر بڑا کر دے ایک پیر چھوٹا کر دے، کتنا عجیب لگتا ہے انسان، کیسے ٹیڑھا ہو کر چلتا ہو۔ فسوا کا، ہر چیز کو اللہ نے ٹھیک ٹھیک بنایا، بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہمارے منہ کے اندر جاتا ہے، کھانا کہاں جاتا ہے؟ ہمارے منہ کے اندر جاتا ہے۔ تو کھانا منہ کے اندر جانے سے پہلے ہاتھ اس کو پکڑتا ہے، ہاتھ سے اندازہ ہو جاتا ہے کھانا ٹھنڈا ہے، گرم ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔
پھر جب وہ منہ کے قریب آتے تو آنکھ دیکھتی ہے، چیک ہے، آنکھ دیکھتی ہے بھئی یہ صحیح تو نہیں ہے، اس میں کوئی کیڑے مکوڑے تو نہیں لگے ہوئے، کوئی مٹی تو نہیں ہے، کوئی گرد تو نہیں، کوئی غبار تو نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ مزید منہ کے قریب آتا ہے تو ناک ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ کوئی سڑی ہوئی چیز تو نہیں ہے، بدبودار. اگر کوئی سڑی ہوئی چیز ہو تو فوراً سے دماغ اور سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے، اس کو پھینک دیتا ہے. آپ کوئی چیز کھا رہے ہوں، منہ کے قریب آئے اور اچانک اسمیل آئے، یہ سالن تو پرانا ہو چکا ہے، باسی ہو چکا ہے، اس میں تو بسین کی اسمیل آ رہی ہے، تو فوراً سے آپ اس کو پھینک دیں گے. اور یہ ساری چیزیں ٹھیک. اگر سسٹم تھوڑا مختلف ہوتا، مثال کے طور پر ناک جو ہے وہ اس جگہ ہونے کی وجہ اس جگہ ہوتی، تو ہم کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ ہم نوالا اٹھاتے، پہلے آنکھ کو دکھاتے، پھر ناک کے پاس لا کے سنگاتے اور پھر منہ کے اندر ڈالتے. ایسے ہی کرتے ہیں نا بھائی، سارے چیک ہیں. اللہ نے ایسا ٹھیک ٹھیک بنایا کہ وہ سارے چیک اپنی جگہوں پر ہیں، سارے چیک. اچھا، پھر منہ کے اندر جا کر بھی، پیٹ کے اندر جانے سے پہلے بھی کئی سسٹم موجود ہے. وہ زبان بتا دے گی کہ اس کو پیٹ کے اندر جانا بھی نہیں جانا. اگر وہ چیز نقصان دہ ہوگی تو وہ زبان اس کو تھکوا دے گی، باہر گرا دے گی. ایسے اللہ نے انسان کی خلقت، اس کی حفاظت، اور اس کو آپ لاشعوری بیٹھے ہوں، آپ کی طرف کوئی چیز اٹھا کر کوئی پھینکے تو آپ کو ڈیسیجن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی آنکھ دیکھے گی اور آپ کے جسم کا سسٹم خود ایکٹیو ہوگا اور اس چیز کو روکنے کی کوشش کرے گا. سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں، سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں آپ چلتے چلتے گرے تو گرنے کے دوران آپ کے جسم کا سسٹم ایکٹیو ہوگا اور وہ ہاتھ کے ذریعے سے روکے گا کہ چوٹ لگنی ہو تو ہاتھ پہ لگ جائے، چہرے پر نہ لگے. ایسا اللہ نے انسان کو ٹھیک ٹھیک بنایا، ہر چیز بالکل درست جگہ پر، جس کو جس جگہ ہونا تھا وہ وہیں موجود ہے، اس کے علاوہ وہ کہیں دوسری جگہ پر موجود نہیں ہے. ایسا اللہ نے انسان کو، کوئی اور مخلوق کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا. کسی اور مخلوق میں اللہ نے یہ صلاحیتیں، یہ صفات اللہ نے نہیں رکھی. یہ سارے سسٹم اللہ نے انسان کے اندر رکھے. اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک، جس سے تجھے پیدا کیا، فسواک، ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر ایسی صورت میں تجھے بنایا جس صورت میں اس نے چاہا. اب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ایک کے نقوش تیکھے ہیں، ایک کے چپٹے ہیں، تو یہ کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہے ہیں. جس صورت میں چاہتے ہیں اللہ بنا دیتے ہیں. کسی کی ناک لمبی ہے تو کسی کی ناک چھوٹی ہے، تو کسی کی آنکھیں بڑی ہیں تو کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں. یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. انسان کے بس کی بات نہیں ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد سورہ تطفیف ہے، سورہ مطففین نام ہے. تطفیف عربی زبان میں کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے کو. اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں، لوگوں سے کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں، یستوفون تو پوری پوری لیتے ہیں، خود لیتے ہیں تو بھائی پوری پوری لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ ناپ کر دیتے ہیں لوگوں کو، أَوْ وَزَنُوهُمْ، یا تول کر دیتے ہیں لوگوں کو، یخسرون، تو اس کو گھٹا دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. لینے کے پیمانے کچھ اور ہیں اور دینے کے پیمانے کچھ اور ہیں. اللہ فرماتے ہیں الا یظن، کیا وہ یہ نہیں سوچتے، انہم مبعوثون، کہ انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، ایک زبردست دن کے لیے. وہاں ان کو بتانا ہوگا، جواب دینا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا، ناپ تول میں کمی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی فزیکلی ناپ تول کا بزنس کرتے ہوں، بلکہ ناپ تول میں کمی میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کا کسی کوئی ایگریمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کر رہے. ایک دفتر ہے، وہاں آپ نے 8 گھنٹے دینے اور آپ وہاں جا کے ڈنڈی مارتے ہیں، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. ایک آدمی سے آپ کا معاہدہ ہو گیا کہ جی میں آپ کا کام اس طرح کر دوں گا، اور اب آپ اس طرح نہیں کر رہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. صرف ناپ تول میں کمی وہ کچھ اشیاء میں نہیں ہے، بلکہ جو بھی کمٹمنٹ ہو گیا، جو بھی ایگریمنٹ ہو گیا، اس کے اندر ڈنڈی مارنا یہ ناپ تول میں کمی میں شامل ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فاجر لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ سجین میں ہوں گے، نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا. یہ ساری پھر جنت کی نعمتیں. اس کے بعد سورہ انشقاق میں بھی یہی مضامین ہے. سورہ بروج میں ایک خاص واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ایک لڑکے کا واقعہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. سورہ طارق ہے، سورہ اعلیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ.
سورہ اعلیٰ میں آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بتحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے تزکیہ اختیار کیا، اور کیا کیا؟ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اس آیت سے اور قرآن کریم کی دیگر آیات سے تزکیہ نفس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اپنی باطنی اصلاح، تصوف، اللہ والوں سے تعلق، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش، وہ ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فجر اہم ہے اور اس میں بھی انسانوں کے دو گروہوں کا بیان ہے تفصیلی، اور اللہ فرماتے ہیں انسان ایسا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کہ جب انسان کو اس کا پروردگار آزماتا ہے، انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ زندگی میں کبھی اللہ بہت کچھ دیتے ہیں، یہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي، میرے پروردگار نے میری عزت کی، میرا اکرام کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ اسے آزماتے ہیں فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اور رزق میں کچھ تنگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی حالات آتے ہیں زندگی میں، ہر کسی پر آتے ہیں، کب آ جاتے ہیں نہیں پتہ چلتا۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی، مجھے مشکل میں ڈال دیا، تنگی میں ڈال دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، رزق کے اندر کمی بیشی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کی حکمت، اپنی حکمت کے مطابق اس نے رزق تقسیم کی ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ جو کم کا اہل تھا اللہ نے اس کو کم دیا، اور جو زیادہ کا اہل تھا اللہ نے اس کو زیادہ دے دیا۔ اس میں کسی انسان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اور رزق میں تنگی کو اپنی توہین سمجھنا یہ بڑی حماقت ہے۔ رزق میں تنگی کو، جس حال میں بھی انسان کو اللہ نے رکھا ہے اس میں انسان خوش رہے، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اپنی توہین نہ سمجھے کہ جی میں کمزور کپڑے پہن کر آؤں گا، وہاں سارے بھائی اللہ نے مجھے یہ کپڑے دیے میں یہ کپڑے پہنوں گا، ان کو وہ کپڑے دیے وہ کپڑے پہنے، وہ کوئی کمال تھوڑی ہے۔ اللہ نے مجھے یہ سواری دی ہے، میں موٹر سائیکل اپنی پھٹ پٹی پہ جاؤں گا، وہ گاڑی پر آئے، تو یہ توہین کی بات تھوڑی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے موٹر سائیکل پر جا رہا ہوں اور میرے کچھ رشتہ دار گاڑی پر آ رہے ہیں تو یہ میری توہین ہو گئی۔ کلا، ہرگز، اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ توہین کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ یتیم کا اکرام کرنا چاہیے، یتیم کی عزت کرنی چاہیے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یہ اللہ کمزوریاں بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ کمزوری بڑی ہے ہمارے معاشرے میں، میراث کا مال کھانے کی، خصوصاً عورتوں کا مال کھا جاتے ہیں، بہنوں کا مال کھا جاتے ہیں۔ بڑے بڑے دیندار لوگ، بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے بڑے خاندان کے بزرگ، وہ ایسی تقسیم کر دنیا سے جاتے ہیں کہ وہ بیٹوں کو سب کچھ دیتے ہیں، بیٹیوں کی چھٹی کر دیتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے بیٹیوں کی شادیاں کروا دی تھی زندگی میں، بس یہ کافی ہے۔ ہم نے کیا کروا دی، شادیوں پہ خرچہ کر دیا تھا، تو بس یہ کافی ہے۔ تو بھائی شادی کروانا وہ ایک الگ فریضہ تھا، بچیوں کی شادیاں کروانا ایک الگ فریضہ تھا، وہ آپ نے پورا کیا، اچھی بات ہے۔ اور پوری میراث ان کو مل جائے، یہ ایک الگ اللہ کا حکم ہے، فریضہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حکم کو پورا کر کے دوسرے حکم میں ڈنڈی ماریں آپ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بہت عام ہے، بڑے بڑے دیندار لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ نے بہن کا حق رکھا ہے وہ اس کو پورا ملنا چاہیے، جو عورت کا حق ہے میراث میں پورا ملنا چاہیے۔ بھائی ہڑپ کر رہے ہیں بہت، یعنی ایسی سینکڑوں مثالیں۔ آپ کسی دارالفتہ چلے جائیں نا، مفتی صاحب جہاں بیٹھتے ہیں دارالفتہ میں مسائل آتے ہیں، تو دارالفتاؤں میں جو مسائل آتے ہیں ان میں سے بیشتر مسائل ہوتے ہیں، بیچاری خواتین، عورتیں، بچیاں وہ رل رہی ہوتی ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور بھائی صاحب ابا کے مکان پر بیٹھے ہوئے، بھائی یا تو ان کا حصہ دے دو، اتنا تپڑ ہے تمہارے میں، اور نہیں ہے تو مکان بیچ دو۔ وہ کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے، تم بھی کرائے کے مکان میں آ جاؤ۔ کوئی فرد واجب ہے کہ اس مشترکہ پراپرٹی کے اوپر تم جو ہے وہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہو؟ اور اگر بیٹھے ہوئے ہو تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم کرایہ دو، اور وہ کرایہ جو ورثہ ہیں ان پر ماہانہ بنیادوں پہ تقسیم ہو، تاکہ ان کو فائدہ تو ہو اس پراپرٹی کا۔ اس پراپرٹی کے تم مالک تو نہیں ہو، جو مالک تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اب جتنے ورثہ ہیں وہ سارے مشترکہ طور پہ اس میں مالک ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مرض ہے، اللہ ہماری اس میں حفاظت فرمائے، اور اس میں مسائل پوچھنے بھی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے ٹھیک کر دیا، پوچھتے بھی نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں علماء دیے ہیں، مفتیان کرام دیے ہیں، دارالفتہ ہیں، بڑے دارالعلوم کرنگی یہاں سے قریب ہے، جامعۃ الرشید چلے جائیں، بنوری ٹاؤن چلے جائیں،
وہ بتائیں جی ہماری یہ فیملی تھی، اتنے افراد تھے، ابا جی کا انتقال ہو گیا، اماں جی کا انتقال ہو گیا، وہ آپ کو ایک دن میں کیلکولیشن کر کے بتا دیں گے، کوئی مشکل نہیں، بالکل آسان ہے۔ سورہ بلد ہے، اس میں شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے، شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ ہر آیت اہم ہے، ہر صورت ایسی ہے کہ اس پر گفتگو ہو۔ سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی اس کی پہلی آیتیں وہ ہیں جو سب سے پہلی وہی غار حرا میں آپ پر نازل ہوئی۔ یہ 5 آیاتیں سورہ علق کی پہلی 5 آیات وہ ہیں جو حضور پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، یہاں تک یہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ سورہ بینہ ہے، سورہ زلزال ہے، زلزال کے اندر بھی قیامت کے بھونچال کا ذکر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ زمین کا بوجھ کیا ہے؟ بعض رات فرماتے ہیں کہ اس کا بوجھ مردے ہیں، جتنے مردے اس میں دفن ہیں، جب قیامت کا بھونچال آئے گی، جھٹکا لگے گا تو یہ سارے مردے نکل جائیں گے۔ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے، یاسین شریف میں آتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ سارے اپنی قبور سے اپنے رب کی طرف نکل پڑیں گے، اور کیا کہیں گے؟ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، اے تباہی، کس نے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے بیدار کر دیا، اٹھا دیا۔ تو بہرحال اچھا، بعض رات فرماتے ہیں کہ زمین کے بوجھ سے مراد خزانے ہیں جو اس میں موجود ہیں، جس کے پیچھے لوگ لڑ رہے ہیں، جس کے پیچھے ممالک جنگ کرتے ہیں، اس کی معدنیات کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا امریکہ اور یوکرین کا مسئلہ ہے، اس میں معدنیات بیچ میں آ گئی، سارا مسئلہ اسی کا ہے، اور دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے اصل یہی مال ہوتا ہے، اور گھروں میں بھی، خاندانوں میں بھی سونا چاندی پر لڑائی ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے اندر جو خزانے، جو معدنیات اندر اللہ نے رکھی ہیں، جو سونا رکھا ہے، جو پیتل، جو تانبا، وہ سب اگل دے گی اس وقت، اور اس وقت کوئی تھوکے گا بھی نہیں اس کی طرف، اس وقت کس کام کی وہ۔ سورہ عادیات ہے، عادیات میں مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، گھوڑوں کی نہیں بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، جب وہ ٹاپ لگاتے ہیں نا پتھروں پر تو اس سے کیا نکلتی ہیں؟ چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر وہ دشمن کے جم گھٹوں میں جا گھستے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے قسمیں کیوں کھائیں؟ سوال یہ جنگی گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، مجاہدین کی گھوڑوں کیوں کھائی ہیں؟ اس لیے کھائی ہیں کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ گھوڑے جن کا خالق کون ہے؟ اللہ، لیکن دنیا میں وقتی طور پر مالک کون ہے؟ یہ انسان۔ تو یہ اپنے مالک کے اتنے وفادار ہیں کہ اس مالک کے اشارے پر یہ اپنے جسموں پر تیر کھاتے ہیں، نیزے کھاتے ہیں، یہ زمین میں ٹاپے لگاتے ہیں، چنگاریاں اڑاتے ہیں، دشمن کے جم گھٹوں میں گھس جاتے ہیں، صبح کے وقت تہجد کے وقت یلغار کرتے ہیں، نہ رات کا اندھیرا دیکھتے ہیں نہ دن کی روشنی دیکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے خون ہے، آگے آگ ہے، ہم نے مرنا ہے، لیکن اس مالک جو ان کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کی ایک اینٹ پر، اس کی ایک پیر کی ایڑی کے ٹھوکر پر یہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اور انسان اتنا نالائق ہے کہ وہ اللہ جو خالق مالک رازق ہے اس کی بات ہی نہیں ماننا۔ تو یہ قسمیں کھا کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ وہ گھوڑا اتنا وفادار، اتنا تابعدار، اور یہ اتنا نالائق، اتنا ناشکرا، اتنا ناقدرا۔ تو یہ سمجھایا انسان کو۔ سورہ قاریہ ہے، اس میں بھی قیامت کا بیان۔ سورہ تکاثر ہے، یہ بھی اہم ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ تکاثر کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کا جو کمپٹیشن ہے نا، زیادہ جمع کرنے کا کمپٹیشن، اس کو عربی میں کہتے ہیں تکاثر، تفاعل کا صیغہ ہے، ایک دوسرے سے کثرت لے جانا، برتری لے جانا، اس کو عربی میں کہتے ہیں تکاثر۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا تکاثر نے، یعنی ایک دوسرے سے مال زیادہ حاصل کرنے کی ہوس نے، کمپٹیشن نے تمہیں کیا کر دیا؟
الہاکم غفلت میں ڈال دیا. کیسے غفلت میں ڈالا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں جا پہنچے، قبروں کو دیکھ لیا. ہوش تب آیا اس دوڑ کا، اس دوڑ میں ایسے لگے، ایسے کھپے، ایسے اس میں مدہوش ہوئے کہ جیسی آنکھ کھلی تو دیکھا اب تو قبر میں گھڑے میں پہنچ چکے ہیں، ہم پیر لٹک چکے ہیں. اور یہی ہو رہا ہے، بالکل یہی. یعنی قرآن کیسا فصیح و بلیغ ہے. ان دو چھوٹی چھوٹی آیات میں اس نے ہماری ایک پورا ایک سسٹم جس پہ چل رہا ہے نا، اور پوری زندگی انسان کی 60-70 سال کی جس تھیم پر چل رہی ہے اس کو قرآن نے کھینچ دیا بالکل. دوبارہ دیکھیں، الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہوس نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں جا پہنچے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سورہ عصر ہے، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. عصر کہتے ہیں زمانے کو. عصر سے مراد عصر کا وقت بھی ہے، عصر سے مراد عصر کی نماز بھی ہے. تو اس سے عصر کی نماز اور عصر کے وقت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اللہ کسی ہلکی چیز کی قسم نہیں کھاتے. اللہ نے قرآن میں جس بھی چیز کی قسم کھائی ہے وہ چیز ذی شان ہے، شان والی ہے. قسم کھا کے اللہ کہتے ہیں انسان خسارے میں، جتنے بھی انسان ہیں، چاہے یہ بزرگ صاحب ہوں، چاہے یہ تہجد گزار صاحب ہوں، چاہے یہ سخی صاحب ہوں، چاہے یہ حاجی صاحب ہوں، چاہے یہ تبلیغی صاحب ہوں، چاہے یہ جاگیردار ہو، وڈیرا ہو، نمبردار ہو، کچھ بھی ہو. اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ جتنے بھی انسان ہیں سوائے خسارے میں، سوائے 4 لوگوں، سوائے 4 صفات کے حاملین کے. وہ کیا؟ جو ایمان لے آئیں، اعمال صالحہ اختیار کریں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، اور حق کے راستے میں جو مشکلات آ جائیں اس پر صبر کریں. بس یہ 4 چیزیں کرو گے تو ہلاکت سے بچو گے، ورنہ تم سارے کے سارے خسارے اور ہلاکت اور بربادی میں. اور یہ اس صورت کو، یہ قرآن کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن کتنی جامع ہے، کتنی کمپریہنسو ہے. سورہ فیل ہے، سورہ کوثر ہے. سورہ کوثر میں حضور کی شان بیان کی گئی. کوثر سے مراد، اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر سے مراد خیر کثیر، عربی میں کوثر کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کوثر سے مراد حوض کوثر ہے جو اللہ قیامت کے دن آپ کو عطا فرمائیں گے بطور نعمت، اور اس حوض کوثر سے آپ اپنی امتیوں کو سیراب فرمائیں. اللہ ہمیں حضور کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی توفیق مرحمت فرما دے. یہ سعادت اور یہ نعمت بھی اللہ ہمیں عطا فرما دے. دعا مانگ لیں اس کی، اللہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. سورہ کافرون ہے، سورہ نصر ہے. سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی خوشخبری دی. سن 8 ہجری میں جو فتح مکہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مل گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج، گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. سن 9 ہجری میں پوری دنیا سے وفود آئے دین. سن 9 ہجری کو سیرت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے عام الوفود. کیا کہا جاتا ہے؟ وفود. اس انگلش میں کہتے ہیں ڈیلیگیٹس جو آتے ہیں نا دنیا میں دوسرے ممالک سے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وفود. وفد کی جمع. جی آواز، ہاں عام الوفود، عام الوفود. جی عام الوفود، وفد کی جمع. سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص جو ہے یہ ثلث قرآن کے برابر ہے. ایک سورت کسی نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کا ثواب ایسا جیسے مکمل قرآن کے ثواب کے برابر. اتنی بڑی سورت ہے. اس کی ایک ایک لفظ میں توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے. یہود و نصارہ کی تردید ہے. عیسیٰ جو اللہ کو، عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس کی تردید ہے اس کے اندر. سورہ فلق، سورہ ناس، یہ حضور پر یہودیوں نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی. اس جادو کے توڑ کے لیے اللہ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. اور آج بھی اگر کسی کو جادو سے بچنا ہے، برے اثرات سے بچنا ہے، تو یہ مجرب ہے. مجرب کیا بلکہ یہ تو مسنون ہے. اور یہ اللہ کے اذن سے اسی مقصد کے لیے اللہ نے ان کو امت محمدیہ کے لیے تحفے کے طور پر دیا ہے. تو ہر آدمی کو اس کا بالخصوص رات سوتے وقت مسنون عمل ہے کہ یہ جو معوذتین کہتے ہیں، معوذتین پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کر جہاں تک ہاتھ پہنچے وہاں تک ہاتھ پھیر لینا چاہیے. تو یہ، اور ویسے بھی چھوٹے بچوں پر سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. کوئی بچہ بیمار ہو جائے دم کرنا چاہیے، ویسے دم کرنا چاہیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو سکتا ہے، جادو کی کوشش ہو سکتی ہے،
تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو کا ہونا وہ برحق ہے، کوئی وہ فکشن نہیں ہے، کوئی تخیلاتی چیز نہیں ہے، اس کی حقیقت ہے۔ جیسے کسی کو نقصان پہنچانے کے اسباب ہیں تو یہ بھی ایک سبب ہے، کسی کو آپ گولی مارتے ہیں، کسی کو آپ پتھر مارتے ہیں، اس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس طرح یہ بھی ایک سبب ہے نقصان پہنچانے کا۔ تو جادو ٹونے سے بچنے کا یہ ایک قرآنی نسخہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ۔